نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس میں یعنی تورات میں کہ ان النفس بالنفس بے شک جان کے بدلے میں جان والعین بالعین اور آنکھ بدلے آنکھ کے والانف بالانف اور ناک بدلے ناک کے والاذن بالاذن اور کان بدلے کان کے والسن بالسن اور دانت بدلے دانت کے والجروح قصاص اور زخم بھی بدلے لیے جائیں گے فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ پس جو شخص صدقہ کر دے اس کے ساتھ پس وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا ومن لم يحكم بما انزل اللہ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے نشانات پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ جو تصدیق کرنے والا تھا اس کے لیے جو اس کے آگے تورات سے گزر گئی وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اور ہم نے اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا فرمائی فیہ ہدی و نور اس میں ہدایت اور نور ہے ومصدقا لما بین یدیہ اور وہ بھی تصدیق کرنے والی اپنے سے آگے یعنی من التورات تورات سے وہدی و موعظۃ للمتقین اور ہدایت اور نصیحت تقوی والوں کے لیے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا اس میں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بس یہی لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع آیت نمبر 45 46 اور 47 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ یہود سے کہا گیا
کہ ہم نے جو تورات نازل کی تھی اس میں بھی ہدایت اور اس میں بھی نور تھا، اور اللہ کے انبیاء اور انبیاء کی اتباع کرنے والے علماء وہ تورات کے ساتھ فیصلے انصاف کے کیا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ لوگ اس کو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن تورات کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ آج کے سبق میں اسی سے متعلق ہے، چونکہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بڑے دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، تو دونوں یہودی، لیکن بنو قریظہ مالی اعتبار سے ذرا کمزور تھے اور بنو نذیر مالی طور پر ذرا مضبوط تھے۔ جیسا کہ ایک ضابطہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو ذرا تکڑا ہوتا ہے سارے قوانین بھی اسی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بنو نذیر نے اپنے اس مالی طاقت کے بل بوتے پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ بنو قریظہ کے کسی شخص کو مار ڈالے گا تو وہ ہم سے قصاص نہیں لیں گے، بلکہ ہم سے 70 وسق کھجوریں لے کر صلح کر لیں گے، ہم یہ جرمانہ دے دیں گے، بس ختم۔ اور اگر ان کے کسی بندے نے ہمارے بندے کو مارا تو وہ قصاص بھی ہم لیں گے، اور وہ کھجوریں جو طے ہیں وہ بھی 70 کی بجائے 140 وسق لیں گے۔ یہ یعنی قصاص میں ظالمانہ ایک ان کا قانون تھا، اور وہ اس طرح کروا بھی لیتے تھے کیونکہ وہ طاقت میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا یوں کہ اسی طرح بنو نذیر کے ایک آدمی نے بنو قریظہ کو مار ڈالا۔ اب ان کا جو ضابطہ انہوں نے بنایا ہوا تھا اس میں تو یہی تھا کہ یہ قصاص بھی لیں گے اور ان سے دیت بھی لیں گے۔ اب انہوں نے جب یہ مطالبہ ان سے کیا تو آخر کبھی کبھی مظلوم بھی بول ہی پڑتا ہے نا، انہوں نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہوا کہ تمہیں ہم بدلے میں ہمارے بندے کو بھی مارو اور پھر جناب دیت بھی دیں، یہ کیا ہوا، ظلم ہے۔ انہوں نے انکار کیا۔ اب جب بنو نذیر نے دیکھا کہ وہ جناب انکار کر رہے ہیں تو چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے ہیں، یہاں ذرا فیصلہ کرواتے ہیں، لیکن پہلے بندوں کو بھیجا کہ چیک کر کے ذرا آپ سے پوچھ کر آئیں، پتہ نہیں آپ کیسا کریں گے، ایسا لوگ ہمارے خلاف ہی ہو جائے تو پھر تو نہیں جاتے، اگر کوئی ہماری بات بنتی ہے تو پھر ہم فیصلے کے لیے یہاں چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ وہی والی مثال ہے جو میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ ہمارا جیسے مزاج بنا ہوا ہے کہ ذرا پتہ کرو یہ مولوی صاحب کی کہندے نے، اگر ہمارے مرضی کے مطابق فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلو یار اور مسلمان مر گئے کہیں اور چلے جائیں گے۔ تو یہی حالت تھی ان کی بھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قصاص کی بات ہے، انصاف کی بات ہے کہ بدلے میں انصاف کیا جائے، یہ صرف قرآن کی بات نہیں، تورات کی بھی یہی بات تھی، لیکن اب اگر کوئی نہ مانے تو کیا کہا جائے۔ اور میں جو بات فیصلہ قرآن کا ہے یہی فیصلہ تورات کا بھی ہے، تورات میں بھی یہی کہا گیا کہ بدلے میں انصاف کیا جائے اور کسی پر زیادتی نہ کی جائے، لیکن نہیں مانتے۔ بظاہر دعویٰ ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، وہی بات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ والی کی، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہو۔ بھائی قرآن پاک جب بند ہو تو پھر تو سارے ماشاءاللہ اللہ کی کتاب ہے جی، اور یہی قرآن اگر کھول کے کہا جائے اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر عمل کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ یہی بات ہے ان کی تورات پہ بھی مانتے ہیں جی، بالکل تورات تو ہماری کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، پر تورات میں یہ قصاص کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ انصاف کرو، چھوڑو جی یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے، یہاں پہ وہی چلے گا۔ فیصلے والی بات آتی ہے تو تورات کے فیصلے کو کوئی نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے سبق میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر لکھ دیا تھا اس تورات میں بھی کہ ان النفس بالنفس، ایک جان کے بدلے میں ہوگی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، اگر کسی نے آنکھ پھوڑی تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف، ناک بدلے ناک کے، کسی نے ناک کسی کی کاٹ ڈالی تو بدلے میں اس کی کاٹی جائے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بدو نے جا کر شکایت کی کہ جبلہ بن ایم جو آپ کا شاہی مہمان ہے اس نے مجھے مکہ مارا، ناک کو رڈی توڑ دی۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو شاہی مہمان تھا جس کی بڑی پروٹوکول اور بڑی عزت جس کو دی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اس کو فوراً حاضر کرو، اور آپ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے اس کو مارا ہے؟ کہ جی اس کا پاؤں میری چادر پر آ گیا تھا اور مجھے غصہ آیا اور میں نے مکہ مار دیا تو ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی۔ فرمایا اگر غلطی سے پاؤں آ بھی گیا تھا تو حرج کیا تھی، اور اس کی یہ سزا کہاں سے آئی کہ جناب مار کے اس کو ہڈی توڑ دو؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاہیے تو یہ کہ ابھی اور اسی وقت تیرے ناک کی ہڈی کو بھی توڑا جائے، لیکن چونکہ تو نو مسلم ہے، تجھے ابھی اسلام کے قوانین عدل کا پتہ نہیں ہے، اس لیے تیرے ساتھ صرف اتنی رعایت ہے کہ کل اس وقت تک اس سے معافی مانگو، اگر اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر کل آپ کے ناک کی ہڈی کو بھی توڑ دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ اب وہ راتوں رات بھاگ گیا کہ میں بادشاہ کا بیٹا شہزادہ اور میں ایک بدو سے معافی مانگوں، غلام سے جن کو ہم سلام کرنا گوارا نہیں کرتے ان سے معافی مانگوں؟ تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین کاش کہ آپ تھوڑی نرمی کرتے، ایک شہزادہ جو مسلمان ہوا تھا وہ بھاگتا نہ اور پھر اسلام میں رہتا تو بڑا فائدہ ہوتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ نرمی کروں، دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ نرمی کروں، لیکن پھر جب میں نے سوچا کل رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ عمر ایک بدو اور غریب جب آتا تھا، دوسری طرف شہزادہ ہوتا تھا اور تو شہزادے کو دیکھ کر نرمی کر جاتا تھا، تو بتاؤ میں رب کو کیا جواب دیتا؟ پھر میں نے کہا عمر تو جس کرسی پر بیٹھا ہے نا، تجھے اللہ تعالیٰ نے انصاف کے لیے بٹھایا ہے، تو انصاف کر، باقی فیصلے رب پر چھوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو یعنی اقتدار دیا اور پھر عدل کا نظام ان کے سامنے تھا، انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ بلکہ فرماتے ہیں والانف بالانف، ناک بدلے ناک کے، والاذن بالاذن، کان بدلے کان کے، والسن بالسن، دانت بدلے دانت کے، والجروح قصاص، زخم بدلے زخم کے۔ اگر کسی نے زخمی کیا تو بے شک کرو، کسی نے تھپڑ مارا تو بدلے میں تھپڑ مارو۔ یہ تو ہے عدل، یہ کیا ہے؟ عدل۔ ایک ہے احسان، مثلا مجھے کسی نے مارا ہے تو مجھے شریعت نے حق دیا ہے کہ میں اس کو اتنا ماروں، اگر کسی نے میرا دانت توڑا ہے میں اس کا دانت توڑوں، یہ اجازت ہے مجھے، لیکن احسان کیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ فمن تصدق بہ، جس نے صدقہ کر دیا یعنی معاف کر دیا، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ معاف کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کسی نے اگر اللہ کی رضا کے لیے، یعنی قدرت تھی بدلہ لینے کی لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو یہ معاف کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہ بخش جائیں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ مثلا مجھے کسی نے مارا ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ معاف کرنا میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے مارا تھا، اب بدلہ تو یہ تھا کہ اس کو مارتا، لیکن میں نے معاف کر دیا تو یہ میرا معاف کرنا بھی گویا کہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ جب میں نے معاف کر دیا تو پھر اللہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ جب جس کا حق ہو وہ حقدار جب اس کو معاف کر دے تو پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے قوانین تھے انصاف والے، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ کیا ہیں جی؟ ظالم ہیں، کیونکہ فیصلہ عدل اللہ نے نازل کیا انصاف کا، اور یہ ان کو انصاف والا فیصلہ پسند نہیں تو یہ ظالم ہے نا۔ تو یہاں تک بات تو ہوئی یہودیوں کی، اب آگے بات ہے عیسائیوں کی۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، پھر تورات کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انہی کے پیچھے ان کے نشانات پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا علیہ الصلاۃ والسلام، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، وہ بھی تصدیق کرنے والے جو ان سے پہلے تورات گزر گئی، کیونکہ ہر نبی پہلے نبی کی تصدیق کے لیے آتے تھے۔ وآتیناہ الانجیل، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیا عطا فرمائی جی؟ انجیل،
فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور نور، جیسے تورات کے بارے میں کل ہم نے پڑھا کہ ہدی و نور، اس میں ہدایت اور نور، ایسے ہی انجیل میں بھی ہدایت اور نور، کیونکہ اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ بھی تصدیق کرنے والی تورات کی، وہدی و موعظۃ للمتقین، ہدایت اور نصیحت تقوی والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، انجیل والوں تمہیں بھی چاہیے کہ جو انجیل میں ہے نا اس کے مطابق فیصلے کرو۔ خلاصہ یہ نکلا، اللہ کہتے ہیں تورات والوں، تم کہتے ہو تورات کو مانتے ہو تو تورات کے فیصلوں کو مانو نا، ماننا تو یہ ہے۔ انجیل والوں تم کہتے ہم انجیل کو مانتے ہو تو انجیل میں جو اللہ نے فیصلے نازل کیے نا ان فیصلوں کو مانو نا، صرف زبانی دعویٰ کرنا تو کافی نہیں کہ میں تورات کو مانتا ہوں اور میں انجیل کو مانتا ہوں۔ جیسا کہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے، پھر ہم نے قرآن نازل کیا تو قرآن والوں تم بھی قرآن کے فیصلوں کو مانو نا۔ ماننا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں کو مانا جائے، اگر فیصلوں کو نہ مانا جائے اور صرف جناب کتاب کی نسخے کو دیکھ کر ماشاءاللہ جی ہم بڑے مانتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ماننا ہوا؟ یہ کون سا ماننا ہوا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، چاہیے کہ انجیل والے بھی فیصلہ کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا اس کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھو جی اسی صفحے پہ کل والے سبق کے آخر میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کردہ کے ساتھ وہ کافر ہیں۔ پھر آج کے سبق میں اوپر والی آیت میں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کردہ کے ساتھ وہ ظالم ہیں۔ اور یہاں تیسری دفعہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کردہ کلام کے ساتھ وہ فاسق ہے، کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ ایک ہی رکوع میں ایک ہی صفحے پہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے 3 فتوے لگائے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی کتاب کو ماننا کیا ہے کہ اس کے فیصلوں کو مانا جائے۔ اللہ کی کتاب کو ماننا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں کو مانا جائے، اگر فیصلے نہ مانے جائیں تو گویا کہ کتاب کو ماننا ہی نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ پہلے اللہ نے کافر کہا، پھر ظالم اور پھر فاسق، یہ 3 الگ الگ جملے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ 3 الگ الگ فتوے اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائے؟ فرمایا کہ پہلی آیت مبارکہ میں عقائد کا بیان تھا، ہم نے تورات کو نازل کیا اور اللہ کے نبی اس تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے جو عقائد کا انکار کرے وہ تو کافر ہوتا ہے، عقائد کا انکار کرے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسری آیت میں انصاف کا بیان تھا، جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، وغیرہ وغیرہ، اور جو انصاف کا فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ظالم فرمایا، اس لیے کیا فرمایا؟ ظالم فرمایا۔ اور تیسری آیت مبارکہ میں آل الانجیل یعنی تورات عیسائی انجیل والے وہ چونکہ اکثر بدعمالیوں میں مبتلا تھے، اس لیے آخر میں فاسق فرمایا۔ بدعمالیاں فسق و فجور کی طرف لے کر جاتی ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں جو عقائد ہیں ان میں سے کسی عقیدے کا انکار کفر ہے، انصاف کو چھوڑ کر ظالمانہ نظام یہ ظلم ہے، اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا عملی طور پر یہ فسق ہے۔ اللہ کفر سے، ظلم سے اور فسق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنائیے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھا ان پر اس میں یعنی تورات میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، بے شک جان بدلے جان کے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ بدلے آنکھ کے، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک بدلے ناک کے، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان بدلے کان کے، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت بدلے دانت کے، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخم بھی قصاص یعنی بدلہ، زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، بس جو شخص معاف کر دے، صدقہ کر دے اس کے ساتھ، بس وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے
بھیجا بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والے اس کے لیے جو ان کے آگے تورات تھی، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت اور نور تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والی اس کے لیے جو اس سے آگے تورات ہے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور نصیحت تقوی والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص فیصلہ نہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے۔